خوش آمدید. میرا نام ہے وقاص ابی برانا. آپ مجھے دیکھیں میرے یوٹیوب چینل پر. پلیز میک شیور کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ سکے. بہت بڑی خبر ہے. میں بہت عرصے سے یہ بتا رہا تھا آپ لوگوں کو کہ کوئی ڈیل شیل نہیں ہے عمران خان سے کے ساتھ. اسٹیبلشمنٹ نہیں تیار ڈیل کرنے کو اور اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہو رہا, لیکن لوگ مانتے نہیں تھے. لوگ ایسی ایسی کہانیاں بناتے تھے کہ جی وہ ڈیل آفر کی ہے, وہ خان صاحب تو جب چاہیں جیل سے نکل آئیں گے, اس کو بریفنگ دی ہے جا کر, اس کو کہا ہے آپ باہر چلے جاؤ, اس کو کہا بنی گالا چلے جاؤ, 3 سال چپ رہ لو, یہ کر لو وہ کر لو. اس طرح کی ساری باتیں ہوتی تھیں اور میں لگاتار یہی عرض کر رہا تھا کہ بھائی یہ غلط باتیں ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ, ان کی خواہشات ہیں لیکن یہ اس میں سچ نہیں ہے. دیکھیں ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم کہانی بنائیں, خبر بنائیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم جو پریکٹیکل گراؤنڈ پر ہے, جو چیز موجود ہے, اسی کو ہی خبر کریں نا, اسی پر ہی بات کریں, اسی کو ہی رپورٹ بنائیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ایک کہانی بنا لیں اپنے دل میں اور اس کو گھڑ لیں جسٹ بیکوز کہ لوگوں کو وہ پسند آ رہی بات. یعنی کہ یہاں پر لوگوں کو آپ کہنا شروع کر دیں کہ خان نے گیم ڈال دی ہے, خان چھا گیا, خان نے یہ کر دیا, خان نے وہ کر دیا. بھائی نہیں, ایسی سچویشن نہیں ہے. آپ کو بھی تو حق ہے کہ آپ سچی بات جانیں. مطلب میں یہ پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں, کیا آپ یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ آپ تک سچ پہنچے, آپ کو گراؤنڈ سچویشن کا پتہ ہو. اصل میں آپ ایسی امیدیں لگا کر بیٹھے رہیں, آپ ایسے ہی گھر میں بیٹھے رہیں کہ جی وہ تو گال ہو گئی ہے. So you need to understand کہ ایکچولی سچویشن ہے کیا, کہاں پر کھڑے ہیں ہم اس ٹائم نا. تو ہم وہاں پر کھڑے ہیں جہاں پر کہ آرمی چیف نے برسلز میں سہیل وڑائچ صاحب کو ایک انٹرویو سورٹ آف دیا ہے. سہیل وڑائچ کی وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے برسلز میں. امریکہ کے دورے کے بعد وہ برسلز چلے گئے تھے اور وہاں پر ایک تقریب تھی. وہاں پر میرے خیال سے 200-300 جو پاکستانی تھے وہ اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں پر پہلے خطاب بھی کیا اور پھر سہیل وڑائچ کے مطابق ان کے ساتھ 2 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کے ساتھ سہیل وڑائچ کی. تو وہ سہیل وڑائچ صاحب کی بڑی خواہش تھی ملاقات کی. ظاہر پتہ کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ وہ آرمی چیف کو ملے, کس صحافی کی خواہش نہیں ہوگی کہ وہ ملے, ان سے سوال کرے, ان سے انفارمیشن لے اور وہ پھر انفارمیشن آگے لوگوں تک پہنچائے. اس بندے کی پروفائل کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. تو سہیل وڑائچ صاحب کی بڑی خواہش تھی, وہ پوری ہوگی. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے محسن نقوی کے تھرو بڑی کوشش کی ملاقات کی, لیکن وہ پہلے نہیں ہو سکی, لیکن اب برسلز میں ہو گئی, باہر گاؤں ہو گئی, گھر پہ نہیں وہ ہو سکی. تو اس میں سہیل وڑائچ صاحب نے یہ ان سے پوچھا کہ کیا آپ وزیر اعظم اور صدر کو چینج کرنے لگے. تو انہوں نے کہا یہ بالکل غلط خبریں ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا. تو سہیل وڑائچ صاحب نے کہا کہ یہ خبریں آپ کے سورسز سے رہی ہیں, انٹیلیجنس اور یہ آپ کے سورسز سے آ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ غلط بات ہے, یہاں سے نہیں آ رہی, یہ ان لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں جو نارکی پلانا چاہتے ہیں اور ایسا کوئی پلان نہیں ہے. اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا کہ میں ایک سولجر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میرے پر بڑا کرم کیا ہے. انہوں نے اس موقع پر یہ کہا, یہ بڑی ایک سننے والی اور انٹرسٹنگ بات ہے. انہوں نے کہا کہ خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا ہے, مجھے اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں. میں ایک سپاہی ہوں اور میری سب سے بڑی خواہش شہادت ہے. اور انہوں نے شہباز شریف کی بھی تعریف کی کہ وہ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں, گورنمنٹ کی, کابینہ کی, اور سب کی انہوں نے تعریف کی. تو وہ تو معاملات ان کے لگتا ہے کہ بڑے سیٹ ہیں اور وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونے جا رہی. بہرحال اس پہ وہ دراصل اس کا کانٹیکسٹ الگ ہے. اس میں 27ویں ترمیم کا معاملہ, وزیر اعظم کی بات پتہ نہیں کہاں سے آئی. یہ بات ہے پریزیڈنسی کی, پریزیڈنسی کو امپاور کرنا کچھ لوگ چاہتے ہیں, وہ اس کو پاور کر کے اور پھر وہاں پر کون آئے گا کون نہیں آئے گا یہ ابھی ٹائم ول ٹیل. بہرحال انہوں نے اس کی تردید کی, انہوں نے کہا جی کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں بڑی خبر کی طرف. جو بڑی خبر ہے وہ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. یہ آپ سنیے گا اور خاص کر تحریک انصاف کے دوست یہ سنیں اور اس پہ غور کریں. اور اگر آپ مجھے پہلے دیکھتے رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں ایگزیکٹلی یہ بات نہ صرف کہتا رہا ہوں بلکہ پلیڈ کرتا رہا ہوں کہ یار یہ کہاں کی ڈیل کی باتیں ہیں اور کون سی ڈیل. اب انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی مصلحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے. اس حوالے سے انہوں نے سٹیج پر قرآن پاک کی آدم کی تخلیق اور شیطان کے کردار کے حوالے سے آیات کا متن اور ترجمہ سنایا, جس سے واضح ہوتا تھا کہ شروع میں فرشتوں کو آدم سے مسئلہ تھا
مگر خدا نے آدم کو تخلیق کیا تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے انسان کو خدا کا حکم اور کرشمہ سمجھ کے قبول کر لیا. گویا معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا. اب کچھ رہ گیا پیچھے ایکسپلین کرنے کو. آپ سوچیں یہاں پر جو لوگ ڈیل کی باتیں کر رہے تھے, او جی وہ خان دے پیری پے ہوئے نے, وہ خان ڈٹ کے کھڑا ہے, وہ ڈیل ہو گئی, وہ خان مان نہیں رہا, او جی وہ نکلنے والا ہے, وہ یہ اگست کو نکل جائے گا, 14 اگست کو, اور یہ اب نکل جائے گا, تب نکل جائے گا, او جی وہ بنی گالا چلا جائے گا, اس کو انگلینڈ کی آفر ہے, اس کو یہاں کی آفر ہے, وہاں کی آفر ہے, وہ مان نہیں رہا. وہ جن نے کڑنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شیطان ہے. سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ یہاں پر یہ سچویشن ہے جہاں پر کہ فیلڈ مارشل آرگیوبلی دا موسٹ پاورفل پرسن ان پاکستان, وہ کہہ رہا ہے کہ اگر سیاسی مصلحت ہونی ہے تو پہلے صدقے دل سے, سچے دل سے معافی مانگنی پڑے گی. کس چیز کی معافی؟ 9 مئی کی معافی. 9 مئی میں کیا ہوا تھا؟ 9 مئی میں بغاوت ہوئی تھی. شیطان نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی ہے. عمران خان نے کیا کیا ہے؟ اس نے آرمی چیف کو ماننے سے انکار کیا. یعنی جو آرمی چیف بن گیا تھا, عمران خان نے کہا میں اس کو نہیں مانتا, میں اس کے ادارے میں بغاوت کر کے اس کو اس عہدے سے ہٹاؤں گا. یہ تھا 9 مئی. یعنی دی پلان واز کہ یہاں پر روڈ پر لوگ نکل آئیں گے, آرمی انسٹالیشن پر حملہ ہو جائے گا, آرمی کے پاس اور کوئی حل نہیں رہے گا, وہ گولیاں چلائیں گے, 100-200 بندہ مر جائے گا پورے پاکستان میں. اور پھر آرمی کے اندر ایک کانفرنس بیٹھے گی, کور کمانڈر کانفرنس, اس میں یہ تجویز دی جائے گی کہ جی حالات بہت خراب ہو گئے ہیں تو آرمی چیف صاحب آپ اسٹیپ ڈاؤن کر دیں. یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ان کی سوچ تھی, یہ ان کا پلان تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہونا تھا یا کور کمانڈر ایسا پلان کر رہے تھے, یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ لوگ یہ سوچ رہے تھے, ان کو یہ کہانیاں سنائی گئی تھیں, اور وہ کنہوں نے سنائی تھیں وہ میں آپ کو کسی اور دن بتاؤں گا. بہرحال یہ ان کا یہ پلان تھا کہ جی آرمی میں بغاوت کرا کے تو ہم اپنا آرمی چیف آ جائے گا ہمارا, اور پھر ہم الیکشنز ہوں گے اور ہم دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے. تو یہ بغاوت تھی, اور یہ ہی بغاوت شیطان نے کی اللہ کا حکم ماننے سے, اور انسان کو اللہ کی مخلوق ماننے سے. اس کو سجدہ نہیں کیا, اشرف المخلوقات نہیں مانا, اس نے کہا آئی ایم دا سپیریئر ون. عمران خان نے کہا آئی ایم دا سپیریئر ون, میں نہیں مانتا. تو یہ وہ سچویشن ہے جہاں پر کہ ہم کھڑے ہیں. اب یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے پاکستان کے ریفرنس میں کہ کو ہم سجدے کرتے ہیں آرمی چیف کو, لیکن ایک بندہ آرمی چیف بنا ہے اور لیجٹمیٹلی بنا ہے تو وہ آرمی چیف ہے نا. اب میں کہوں کہ نہیں جی میں تو انہوں ہٹا دینا ہے, یعنی میرا آفس میں ایک باس ہے اور میں کہوں کہ یہ اچھا نہیں مجھے لگتا, یہ میرے حق میں نہیں ہے, مجھے ریز نہیں دے گا, مجھے پروموشن نہیں دے گا, تو میں اس کے خلاف سازش کر کے کسی طریقے سے اس کے باس کے کان بھر کے یا کچھ کر کے, اور میں کہوں کہ یہاں آفس کا ماحول خراب کر کے میں کہوں کہ اس سے مینیج نہیں ہو رہا ہے, اس کو فارغ کریں, اور وہ نہیں ہوتا فارغ. اچھا چلو ہو جائے فارغ تو چلو ٹھیک ہے, وہ نہیں ہوتا اگر فارغ تو وہ مجھے تو نہیں رہنے دے گا آفس میں, تو دس از ہاؤ اٹ ورکس. تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی لوگوں نے کوئی اطاعت کی ہے یا باقیوں نے کوئی اطاعت کی ہے, بٹ تھنگ از کہ ہی از دا آرمی چیف. اور آپ اگر اس طرح ہٹانے لگے آرمی چیف کو یہ ملک میں بغاوت کرا کے اور آگ لگا کر, تو پھر تو ہر کوئی یہ کرتا پھرے گا. کیا مولانا فضل الرحمان کے پاس یہ اسٹریٹ پاور نہیں ہے کہ وہ جا کر اور آرمی انسٹالیشن پہ حملہ کر دے اور آگ لگا دے اور اپنے 100-200 بندہ مروا کے, اور پھر اسی طریقے سے کوئی اندر اس کا بندہ بیٹھا ہو اور وہ ارینج کر رہا ہو کہ جی بس اب آپ کے حق میں ہم کرنے لگے معاملہ. تو یہ کیا یہ والا ہم دھندا شروع کر دیں گے ملک میں آرمی کے لیے. سو یہ بڑا کلیئر اب آپ کے سامنے آ گئی یہ بات کہ اس کی جو معافی. اور میں پہلے یہی کہتا تھا کیونکہ دیکھیں جو امپورٹنٹ لوگ ہیں اسلام آباد میں, دیر آر پیپل ہو آر امپورٹنٹ. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ آرمی حلقوں سے بات کرو, کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ آرمی کے جو حلقے ہیں ان کے بڑے قریب ہوتے ہیں, یا وہ ان کو فیڈ کرتے ہیں انفارمیشن. دے ویری پروفیشنل پیپل. فیڈ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بریفنگز ہیں, تھنک ٹینکس ہیں, بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ سوڈو سے برین ہے آرمی کا. تو مجھے ان لوگوں کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ چینج نہیں ہوا. انہوں نے پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے
وہ جب ان کے ساتھ بیٹھتے تھے ان سے پوچھتے تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھیا دیکھو جب تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گا، وہ انسان کا بچہ نہیں بنے گا، وہ امپروو نہیں کرے گا، تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. تو اب یہ ہے ان کا پوائنٹ آف ویو، یہ ہے ان کا خیال. اب عمران جہاں کھڑا ہے، عمران خان کو لگتا ہے، آئی ڈونٹ نو کیوں لگتا ہے، مطلب اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو می کہ کیوں لگتا ہے ایسا. لیکن بہرحال وہ ایک پوزیشن نہیں ہے کہ جی یہ 9 میں تو ان کی اپنی سازش تھی، فوج نے خود کرایا اور ہم تو تھے ہی نہیں اس میں، یہ میرے سے معافی مانگے ہیں. مطلب اٹس مائنڈ بوگلنگ کہ خان کہاں کھڑا ہے اور اس کے جو اوپوننٹس ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں، مطلب ٹو ایبسولوٹ ایکسٹریمز. اب اب وہ یہ سچویشن ہے، وہ مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں آپ معافی مانگیں. تو آپ مجھے بتائیں اس میں ڈیل کہاں ہوگی، کیسے ہوگی؟ ایک ہی حل ہے کہ خان صاحب معافی مانگیں گے، خان صاحب ایک وہ صلح کریں گے، وہ غلطی ہو گئی چلو چھڑ دو، معاف کر دو. لیکن عمران خان کا یہ ہے نا کہ میں معافی مانگوں تو مجھے ملے گا کیا، تو وہ کچھ چاہتا ہے، وہ اس کو نہیں ملنا، وہ مطلب کرنٹ سچویشن میں تو نہیں ملنا. وہ دیکھیں نا وہ تعریفیں کر رہا ہے فیلڈ مارشل صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جی وہ 18 گھنٹے کام کرتے، کابینہ نے بڑا کام کیا ہے، تو وہ اب کیسے دے دیں ان کو، مطلب وزارت عظمیٰ دے دیں خان صاحب کو، تو وہ پاسبل نہیں ہے. تو بہرحال اس ٹاپک پر بہت سارا بات ہو سکتی ہے، بٹ آج اس کو ہم یہ والے حصے کو یہیں پر چھوڑتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اکانومی کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ریکوڈیک سے اگلے سال ہمیں $2 بلین سالانہ آئے گا اور وہ ہر سال بڑھتا جائے گا. انہوں نے کہا پاکستان کے قرضے شرزے گئے، ہم یہ اپنے قرضے اتاریں گے اور ہم اب ترقی یافتہ ممالک کی جو لسٹ ہے اس میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے. وہ بڑے ہوپ فل ہے اس معاملے پہ. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ چین اور امریکہ کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی ان کی ایک پرانی پالیسی ہے اور ہم ایک دوست کے لیے دوسرے کو قربان نہیں کریں گے. انہوں نے اگین ٹرمپ کی تعریف کی، انہوں نے کہا وہ واقعی امن چاہتا ہے اور ہم نے اس کو اس وجہ سے نوبل پیس پرائز کے لیے بھی نامنیٹ کیا. تو وہ یہ ایک بہت بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس گورنمنٹ کی، اس اسٹیبلشمنٹ کی، فیلڈ مارشل کی، یا جو بھی اس کو ہیڈ کر رہا ہے، کہ یہ لوگ چین کے ساتھ بھی ٹھیک ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ٹھیک ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ٹھیک ہیں اور ایران کے ساتھ بھی ٹھیک ہیں. مطلب دس از امیزنگ. یہ پتہ نہیں یہ کیسے کر رہے ہیں، بہرحال یہ کر پا رہے ہیں اس چیز کو. اچھا انہوں نے پھر انڈیا کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا یہ پراکسی وار لڑ رہا ہے پاکستان میں، یہ ان کو فنڈ کر رہا ہے طالبان اور ان ساروں کو، اور اس کو بعد آنا چاہیے. انہوں نے طالبان کے بارے میں بھی بات کر دی ہے، یعنی افغان طالبان کے، اور کہا ان لوگوں پہ ہمارے اتنے احسانات ہیں اور یہ ہمارے ان کا کیا ہمیں بدلہ دے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جو لوگ ہمارے زمین پر آ کے دہشت گردی کرتے ہیں اور انڈیا کے ساتھ مل کے سپورٹ کر رہے ہیں. یہ انہوں نے اس کا ذکر کر دیا، یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا وہ سہیل بڑائی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ وہاں پر 200-300 بندہ تھا اور فیلڈ مارشل صاحب نے بندہ کوئی نہیں چھوڑا جس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا اور خوشگپیاں نہیں لڑائیں. تو وہ سہیل بڑائچ نے کہا کہ وہ تو وہاں پر لوگ حیران تھے کہ یہ اور کہا ان کو کہ یہ بہت زیادہ لوگ ہیں اور ان کے ساتھ آپ سب کے ساتھ نہیں مل سکتے. لیکن اپیرنٹلی وہ صاحب جو ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، وہ ساروں کو ملے ہیں، ساروں کو سلام کیا ہے، ساروں کے سوالات جس نے کیے ان کے سوالات لیے، تصویریں کھنچوائیں ہر بندے کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں. تو وہاں پر کسی نے کہا کہ یار انجتے سیاستدان نہیں کر دے، یعنی یہ جو سیاستدان آتے ہیں وہ نہیں ٹائم دیتے اتنا جتنا یہ فیلڈ مارشل صاحب نے دے دیا. سو آئی تھنک دیٹس ویری نائس آف ہم کہ انہوں نے یہ کیا. اب لوگ آئے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ لوگ بڑے دور سے آئے ہیں تو میں اچھا نہیں لگتا میں ان کو نہ ملوں، ورنہ وہ سہیل بڑائچ کہتے ہیں عام طور پہ ہٹو بچوں والا کیفیت ہوتی ہے کہ ادھر ہو جائیں جگہ چھوڑ دیں، یہ کر دیں. لیکن کہتا ہے وہاں پہ بڑا سکون ماحول تھا، لوگ آئی جا رہے تھے، وہ تصویریں کھنچوائی جا رہے تھے، وہ سوال کر رہے تھے، وہ جواب دے رہے تھے، اسمائلز آل اراؤنڈ، مطلب اس طرح کا ماحول تھا. تو بڑی بات ہے، یہ واقعی ان کو اس چیز کا کریڈٹ بنتا ہے. خیر آج کے لیے اتنا ہی. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.